حیات امین سوانح امام امین احسن اصلاحی قسط نمبر 8 صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے امام حمید الدین فراہی کی وفات کے بعد مدرسے کا نظم ان کے چھوٹے بھائی حاجی رشید الدین صاحب کے سپرد ہوا۔ 14 دسمبر 1930 کو وہ اس اعزازی عہدے پر فائز ہو گئے۔ علم حدیث کی تحصیل۔ استاذ کی وفات کے بعد مدرسۃ الاصلاح سے تعلق برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن مجید کے بعد حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی اول تحریک انہیں اپنے والد ماجد کی توجہ دلانے پر ہوئی تھی، لیکن درست بات یہ ہے کہ خود مولانا اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ قرآن مجید کے بعد اب حدیث کا علم کسی جیت محدث سے حاصل کریں گے۔ تب انہوں نے والد محترم کے مشورے سے ایسا کیا۔ انہوں نے جامعہ ترمذی کے شارح مولانا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم مبارک پوری کے سامنے زانوء تلمس طے کیا بحوالہ مبادی تدبر حدیث۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری اپنے زمانے میں حدیث کی جیت صنعت رکھتے تھے۔ وہ محمد نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ ان کا سلسلہ صنعت مولانا اسحاق دہلوی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے واسطے سے شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ کو مکے میں ابو طاہر محمد بن ابراہیم نے اپنی سند سے حدیث روایت کرنے کی اجازت دی تھی۔ محدث دورہ مولانا مبارک پوری کو جب معلوم ہوا کہ ان سے شرف تلمس کے خواہش مند نوجوان مدرسۃ الاصلاح کے فارغ التحصیل ہیں، تو انہوں نے تبرکاً ایک روایت پڑھا کر انہیں اجازت دے دی کہ وہ حدیث کی سند بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن نوجوان عالم نے عرض کی کہ وہ محض اجازت کے حصول کے لیے حاضر نہیں ہوا، وہ سبقاً حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ مولانا اصلاحی بتاتے ہیں کہ میں نے درخواست کی، چونکہ آپ جامعہ ترمذی میں اختصاص رکھتے ہیں، اس لیے یہی پڑھا دیں۔ چنانچہ محدث مبارک پوری نے پوری جامعہ ترمذی کا درس دیا اور اصول میں شرح نخبۃ الفکر پڑھائی۔ اس کے ساتھ انہوں نے رجال کی تحقیق کا ہنر بھی سکھایا۔ واضح رہے کہ نخبۃ الفکر حافظ ابن حجر عسقلانی کی فن حدیث پر لکھی گئی کتاب ہے، جو کلاسک کا درجہ رکھتی ہے، اور رجال سے مراد وہ راوی ہیں جن سے حدیث روایت ہوئی ہے۔ مولانا مبارک پوری نے علم حدیث کی تکمیل پر بطور سند جامعہ ترمذی کا ایک نسخہ اپنے دستخط ثبت کر کے نوجوان امین احسن اصلاحی کو عطا کیا۔ مولانا بیان کرتے ہیں کہ اس تلمس کے بعد میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے کسی ایک کتاب کی شرح تمام اصحاح کو سامنے رکھ کر لکھوں، جس سے اعتماد کے ساتھ احادیث پر غور و فکر اور ان پر تحقیقی و تنقید کی راہ ہموار ہو۔ یہ اسی عزم و شوق کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے تدبر قرآن لکھنے کے بعد موطا امام مالک کا مکمل اور صحیح بخاری کے منتخب حصوں کا درس عمر کے آخری حصے میں دیا۔ اس کا تفصیلی ذکر آگے اپنے مقام پر آئے گا۔ زندگیاں بدلنے والے استاذ۔ مولانا اصلاحی جس دور میں مدرسۃ الاصلاح کے سب سے نمایاں استاذ تھے، یہ مدرسے کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں جن طلباء نے مدرسے سے علم حاصل کیا، ان میں ممتاز عالم دین اور مصنف مولانا وحید الدین خاں بھی شامل تھے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم نے ان کی زندگی بدلنے میں بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے متعدد اساتذہ کا ذکر کیا ہے۔ ہم مولانا امین احسن کے ساتھ ان کی بعض یادداشتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا امین احسن اصلاحی ان کے تفسیر کے استاذ تھے اور صدر مدرس بھی تھے۔ ایک روز درس قرآن کے دوران سورہ الغاشیہ کی آیت 17 کا درس ہو رہا تھا۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی کیا وہ اونٹوں پر نگاہ نہیں کرتے وہ کیسے بنائے گئے؟ اس حوالے سے انہوں نے طلباء سے سوال کیا کہ اونٹ کے سم پھٹے ہوتے ہیں یا جڑے ہوتے ہیں، یعنی بیل کی مانند ہوتے ہیں یا گھوڑے کی مانند؟ مولانا وحید الدین خان کہتے ہیں کہ اس وقت کلاس میں 20 طالب علم تھے، مگر کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ اونٹ کے سم پھٹے ہوتے ہیں یا نہیں۔ ہر ایک شاید یا غالباً کر کے جواب دے رہا تھا۔ اس کے بعد استاذ محترم نے ایک تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے جوابات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم لوگ اونٹ کے سم کی نوعیت کے بارے میں نہیں جانتے۔ پھر انہوں نے عربی زبان کا ایک مقولہ سنایا کہ لا ادری نصف العلم، یعنی نہ جاننے کا شعور آدھا علم ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ یہ جانتے
کہ تم اونٹ کے سم کے بارے میں بے خبر ہو تو اس معاملے میں تمہارے پاس آدھا علم موجود ہوتا، کیونکہ اپنی لا علمی کو جاننے کے بعد تمہارے اندر شوق پیدا ہوتا کہ تم اپنے علم کو مکمل کرنے کے لیے یہ معلوم کرو کہ اس کے سم کیسے ہوتے ہیں۔ مولانا وحید الدین کہتے ہیں کہ مدرسے کا یہ واقعہ ان کے لیے اس قدر مؤثر ثابت ہوا کہ یہ میرا عمومی مزاج بن گیا کہ میں ہر معاملے میں اپنی ناواقفیت کو جانوں تاکہ میں اس کو واقفیت میں تبدیل کر سکوں۔ علمی تلاش کا یہ جذبہ مجھے ابتدا ہی سے مدرسے سے ملا تھا، اور بعد میں نے اس موضوع پر مغربی مفسرین کی کچھ کتابیں پڑھیں، مثلاً اسپرٹ آف انکوائری۔ اس سے معلوم ہوا کہ تجسس کا یہی جذبہ تمام علمی ترقیوں کی اصل بنیاد ہے۔ اس کی ایک مشہور مثال یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں نے سیب کو درخت سے گرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس معاملے میں وہ اپنے لا ادری کو نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ اس کی حقیقت سے بے خبر رہے۔ نیوٹن پہلا شخص ہے جس نے اس معاملے میں اپنی شعوری عدم واقفیت یعنی لا ادری کو جانا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس معاملے میں وہ نہ جاننے سے جاننے کے مقام پر جا پہنچے۔ مولانا وحید الدین اپنی سوانح عمری ایام زندگی میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک نہایت اہم سبق تھا جو مجھے مدرسے کی زندگی سے ملا۔ صفحہ 194۔ اسی کتاب میں وہ آگے جا کر بیان کرتے ہیں کہ میں مکمل طور پر مدرسے کی پیداوار ہوں۔ اگر کوئی شخص مجھ کو ایک کامیاب انسان سمجھتا ہے تو وہ جان لے کہ میری کامیابی تمام تر مدرسے کی دین ہے۔ یہاں مجھے وہ شعور ملا اور وہ اقدار ملیں جو میرے لیے جد و جہد حیات میں ہر قدم پر رہنما بن گئیں۔ الرسالہ، ستمبر 2000، صفحہ 60 تا 61۔ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، میں جس زمانے میں مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں باجماعت نماز کی نگرانی مدرسے کے ایک سینئر استاذ مولانا اختر احسن اصلاحی مرحوم کرتے تھے۔ وہ صبح کو فجر کی اذان کے فوراً بعد ہاسٹل میں آ کر طلباء کو جگاتے تھے۔ اس وقت میں نوجوانی کی عمر میں تھا، میری نیند مشکل سے کھلتی تھی، چنانچہ مولانا مرحوم میرے بارے میں کہتے ہیں، یہ بہت سخت سوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کے وسیع اور کھلے صحن میں نماز کی صفیں کھڑی ہوئی تھیں، غالباً عشاء کی نماز ہو رہی تھی۔ اچانک ایک سانپ مسجد کے اندر داخل ہوا، وہ صفوں سے گزرتا ہوا پیچھے کی طرف جا رہا تھا جہاں جوتے اتارے جاتے تھے۔ سانپ اگرچہ زیادہ بڑا نہ تھا، اب سانپ تو سانپ ہے، مگر میں نے دیکھا کہ پوری جماعت میں کوئی بھگدڑ نہیں ہوئی، لوگ بدستور اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور سانپ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس واقعے کی صورت میں نے گویا مشاہداتی تجربہ کیا کہ یہ نماز آدمی کے اندر کتنا نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ یہ خوبی کیسے پیدا ہوئی، اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ صدر مدرس مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم نماز کے بعد مسجد میں تقریر کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نماز میں آپ کو مل جل کر عمل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کا تعلق صرف مسجد تک ہی نہیں، مسجد کے باہر کی زندگی بھی آپ کو اسی نظم و اتحاد سے گزارنی ہے۔ وہ زبردست مقرر تھے۔ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے باب تفاعل کے چند الفاظ استعمال کیے۔ یہ باب اپنے اندر مشارکت کا مفہوم رکھتا ہے، مثلاً توافق، تشارک، تامل وغیرہ۔ اس کے بعد انہوں نے خطیبانہ انداز میں کہا، باب تفاعل کے سارے صیغے گردان کر ڈالو۔ جو لوگ میرے مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے اندر حد درجہ نظم اور ڈسپلن ہے۔ ڈسپلن میری طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ میرا یہ مزاج غالباً اس مسلسل تربیت کا نتیجہ ہے جو مدرسے کے دور حیات میں مجھے حاصل ہوئی۔ اوراق حیات، صفحہ 199۔